اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ آج کے ہمارے سبق میں رموز اوقاف میں سے جو علامات استعمال ہوئیں، آیت نمبر 25 میں لدل باب جو ہے طوا کی علامت ہوئی، جو وقف مطلق کی علامت ہے، رک جائیں گے، اور جب با ساکن ہوگی یہاں رکنے کی وجہ سے تو باب اس پر پھر قلقلہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 میں شاہد من اہلہا، اس کے بعد جیم کی علامت ہے، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں رک جانا بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مین بات آج کرنے والی تھی، آخری آیت کریمہ میں سکتہ ہے۔ سکتہ ایسے ٹھہرنے کو کہتے ہیں کہ جہاں آواز بند ہو جائے مگر سانس چلتی رہے، تو عن ہذا کے بعد سانس اسی طرح چلتی رہے گی، اور تھوڑا سا وقفہ دے کے واستغفری کو اسی سانس کے ساتھ پڑھیں گے۔ لذنبک کے بعد جیم ہے اور اس کے بعد صاد لام کی علامت ہے۔ جیم کی علامت وقف جائز کی ہے اور صاد لام کی علامت پہلے کو دوسرے کے ساتھ ملانا، یہ اولا ہے، لہذا یہاں نہیں رکیں گے اور اس کو ملا کر ادا کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمہ تجوید اور تفسیر کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ سین کی ادائیگی کے وقت یہ حرف صفیریہ ہے، منہ سے سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ واستبقل قاف کی ادائیگی کے وقت حلق کا کوا اس کے ساتھ زبان کی جڑ ملے تو قاف ادا ہوگا۔ الباب با کی ادائیگی کے وقت ہونٹ آپس کے ساتھ ملیں۔ وقدت قاف کو پھر موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، دال کو تا کے ساتھ ملاتے ہوئے بریک آواز نکالیں گے۔ قمیصہ قاف کی ادائیگی کے وقت جو ہے آواز منہ بھر کر آئے گی۔ یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف میم کے نیچے زیر ہے، یا مدہ، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کیا جائے گا۔ صاد حرف مستعلیہ ہے، منہ بھر کر اور موٹا کر کے ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، واو المدیہ الصغیرہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کیا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں ترجمہ اور تجوید تفسیر کی طرف۔ بقیہ جو ہے وہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے تاکہ آپ کو یہ اس چیز کی پریکٹس ہو سکے۔ جی آیت نمبر 25 واستبق الباب، اور وہ دونوں یعنی زلیخا اور سیدنا
یوسف علیہ السلام دونوں دوڑے کدھر؟ الباب دروازے کی طرف، وقدت اور پھاڑ دیا، قمیصہ قمیص، من دبر پیچھے سے، والفیا اور قریب ہوا، پا لیا، سیدہ اس کے سردار نے، اس عورت کے سردار نے یعنی عزیز مصر نے، لدل باب دروازے کے قریب۔ قالت وہ خاتون کہنے لگی، ما جزاؤ کیا جزا ہے، من اس شخص کی، ارادہ جو ارادہ کرے، بے اہلی کا آپ کے گھر والوں کے ساتھ، کس چیز کا، سوءن برائی کا، الا مگر ہاں یہ کہ این یس جانا اسے قید کر دیا جائے، اور یا پھر عذاب علیم اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اور دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے، اور اس زلیخا نے ان کا قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس کے خامد عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا۔ وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے درپے ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو آپ علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے جاتے تھے اس کا تالا کھل کر گرتا چلا جاتا تھا۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی، اور اس نے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکلنے نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے قمیض کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے باہر تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی، تو انہوں نے زلیخا کے شوہر یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ فوراً ہی زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا، اور شوہر سے کہنے لگیں، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہیں عزیز مصر طیش میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے درپے نہ ہو جائے، اور یہ زلیخا کی شدت محبت کو کب گوارا تھی، اس لیے اس نے یہ کہا کہ اسے یا تو قید کر دیا جائے یا پھر دردناک سزا سنا دی جائے اور اس کو کوڑے لگا دیے جائیں۔ عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی دردناک اس کو سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں۔ قالا تو کہا، ہیا یہ راودتنی مطلب برداری کرواتی تھی مجھ سے، النفسی اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے، و شاہدہ اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا اس خاتون کے گھر سے، ان کانا گواہی کیا تھی کہ اگر ہے، قمیصہ اس کا قمیص، قدہ وہ پھٹا ہوا ہے، من قبل سامنے سے، فصدقت پھر عورت سچی ہے، وہ ہوا اور وہ، من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہیں، و ان کانا اور اگر ہے، قمیصہ اس کی قمیص، قدہ پھٹی ہوئی، من دبر پیچھے سے، فکذبت پھر عورت جھوٹی ہے، وہ ہوا اور وہ، من الصادقین سچوں میں سے ہے۔ فلما پس جس وقت دیکھا، فلما پس جس وقت رآ دیکھا، قمیصہ ان کی قمیص، قدہ تو وہ پھٹی ہوئی تھی، من دبرن پیچھے سے، قالا عزیز مصر کہنے لگا کہ انہو بے شک وہ، من کیدکنہ کہ یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے، ان بے شک کیدکنہ تم عورتوں کا فریب، عظیم بہت بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں بلکہ اس نے خود مجھ سے مطلب براری کے لیے مجھے پھسلانا چاہا، اور اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو شیر خوار بچہ تھا گواہی دی کہ اگر اس کا قمیص
آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس عزیز مصر نے ان کا قمیص دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنی برات اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور بھاگا۔ عزیز مصر نے کہا اس بات پر میں کیسے یقین کر لوں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی اگر یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو لامحالہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ اس واقعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاکیزگی کی گواہی بچے سے دلوائی گئی۔ اگرچہ یہ بہت عظیم چیز ہے، لیکن جب سید دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا پر تہمت لگی تو چونکہ وہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا بھی تھا، اس لیے حضرت عائشہ پاک کی عفت، پاک دامنی، عصمت، پاکیزگی اور طہارت پر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرما کر گواہی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر تہمتیں لگیں تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے شیر خار بچوں کو قوت گویائی عطا کر دی، مگر جب بات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی آئی، آپ کی حرمت کی بات آئی، آپ کی عصمت کی بات آئی، آپ کے حرم اطہر کی بات آئی، تو اب اللہ رب العزت نے کسی دوسرے شخص سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ اپنی قدرت کی زبان سے بول کر حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما دی۔ میں کسی تفصیل میں پڑھے بغیر صرف واقعات کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ بڑے ایمان افروز بات لکھی یہاں اس موقع پر مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے پوری کائنات میں 11 شیر خار بچوں کو شیر خارگی کے عالم میں، یعنی جب وہ دودھ پی رہے تھے تو تب براعت ثابت کرنے کے لیے بچوں سے بطور گواہی کے ان کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بچہ جس کا بھی ہم نے بات کی ہے۔ دوسرا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بوقت ولادت ہی حمد الہی زبان اقدس پر جاری تھی۔ تیسرا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا ان کے کردار پر اچھلنے والا وہ کیچڑ، اس کی پاک دامنی اور عصمت کے لیے آپ نے کلام فرمایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خود شیر خارگی کے عالم میں قوت گویائی ان کو ملی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شیر خارگی میں
قوت گویائی کے ساتھ کلام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شیر خارگی کے عالم میں کلام فرمایا۔ اس عورت کا بچہ جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی اور وہ بے گناہ تھی، پھر اسی عورت کے بچے کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے قوت گویائی، بولنے کی طاقت دی، اور اس نے اپنی ماں کے لیے عصمت اور پاک دامنی میں زبان کھولی۔ آٹھواں، خندق والی مصیبت زدہ عورت کا بچہ جسے اصحاب اخدود بھی کہا گیا، وہ بولے۔ اور پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنگھی کرنے والی کا بچہ بولا۔ پھر مبارک یمامہ جس نے پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گواہی دی، اور 11واں جریج راہب کی گواہی دینے والا بچہ۔ یہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ میں 11 بچوں کے نام گنوائے جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں گفتگو کی اور کلام کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو قوت گویائی عطا کی۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ تو زلیخا سے کہا، تمہاری یہ بات کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہارے گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہ صرف تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے تم مردوں پر غالب آ جاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کس طرح پاک دامنوں، عصمت والوں اور سچوں کی نصرت اور امداد اور تائید کے لیے کتنے خوبصورت انتظامات اور اہتمام فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں دیکھیے، یوسف علیہ السلام، اعرض، آپ منہ پھیر لیجئے، درگزر کیجئے، ان ھذا، اس سے، واستغفری، اور تو عورت گناہ مانگ، اپنا معافی مانگ، لذنبک، اپنے گناہ کی، انک، بے شک تو ہے من الخاطئین، خطا کاروں میں سے۔ اے یوسف علیہ السلام، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ثابت ہو گئی، تو اب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اس سے معذرت کی، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر مغموم نہ ہو، بے شک تم پاک ہو، عصمت والے ہو، پاکیزگی والے ہو، طہارت والے ہو، تمہارا دامن ستاروں کی طرح چمکدار ہے۔ اور پھر اس کو کہا کہ تم معافی مانگو، زلیخا کو۔ اس کلام سے یہ بھی مطلب تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور شہرہ عام نہ ہو جائے، اور دونوں کی جو ہے وہ عصمت اور پاک دامنی وہ اسی طرح بدستور قائم رہے۔ اس آیت کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی بہت سی علامتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا۔ دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے اگر آپ کو بھاگتے اور آتے دیکھا، اور جو طالب ہوتا ہے اس کی یہ شان نہیں ہوتی، بلکہ وہ درپے ہوتا ہے، آگے نہیں بھاگتا۔ بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ ہو۔ لہذا یوسف علیہ السلام آگے بھاگے تو یہ ان کا آگے آگے بھاگنا ان کی عصمت کو واضح کرتا ہے۔ ایک اور بات کہ عورت نے انتہا درجہ کا سنگار کیا تھا اور غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اس کی طرف سے تھا۔ اور نیکسٹ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی و طہارت ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا۔ اس سے آپ کی طرف ایسے برے فعل کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ایسے قرائن موجود ہیں جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت، آپ کی پاک دامنی اور آپ کا پاکیزہ سیرت ہونا یہ واضح ہوتا ہے۔ پھر جو کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ،
یعنی عزیز مصر نے زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہے عورت تو اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ، تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی ہے حالانکہ وہ اس سے بری ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے بے شک تو بہت بڑی خطا کار ہے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس کردار کا فیض بتوسل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی عطا فرمائے، عصمت، پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے، پاک پروردگار عالم اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی نصرت اور توفیق کے ساتھ انشاءاللہ بقیہ آیات اور بقیہ اسباق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔